بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود بھیجیں ہمارے محمد و آل محمد پر. خدا عالم کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم مختلف مناسبتوں سے، مختلف فرصتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جاننے کے لیے جمع کرتے ہیں. کل آنے والا دن یعنی 7 ذی الحجہ روز شہادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور آپ کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. چند عرائض امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے. اگر ہم اپنے عموماً جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آ رہا ہوتا ہے، ان کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. جب ہم ان کی اجتماعی، ان کی سیاسی سیرت کو دیکھتے ہیں، اگر ہم غور کریں کہ کن ائمہ کو ذکر کیا جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. پنجتن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد ہمیں اجتماعی اور سیاسی کردار کے حوالے سے ہمارے ہاں عموماً چیزیں بیان نہیں ہو پاتی ہیں. البتہ اس کی وجوہات بھی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارا قصور ہے، نہیں، تاریخ کے ایسے مسائل، ایسے حادثات، ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں منوعاً ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھیں. یعنی ان کی ہویت ایسی تھی، ان کی حقیقت ایسی تھی کہ وہ بالکل اس طرح جس طرح پہلے ائمہ کی نسبت ہم تک باتیں پہنچیں، باقی بعد والے ائمہ کی نسبت ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھیں. انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی بیان ہوگا. ایک وجہ کیا تھی کہ اتنا سخت ترین دور کربلا کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اسٹریٹجی تھی، جو طریقہ کار تھا، اس کے اندر ہمیں تبدیلی واضح طور پر نظر آتی ہے. گرچہ ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ پہلے سے ہمیشہ تمام ائمہ، مثلا امیر المومنین کی تمام زندگی، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ کے دور سے امام حسین کے اس قیام تک ایک جیسے حالات تھے. نہیں، خود ہم ائمہ کی زندگی کے اندر دیکھیں کہ جہاں حالات تبدیل ہوتے ہیں وہاں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کرنے کا طریقہ کار بھی بدل جاتا ہے. ہدف وہی ہوتا ہے ایک ہی امام کا. یعنی بعض دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہمارے یہاں شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یعنی میں اپنی زندگی کو دیکھوں تو مجھے اگر بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، میں اجتماعی کام نہیں کرنا چاہتا، میں سیاسی کام نہیں کرنا چاہتا، تو میں فوراً جو ہے وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دینا شروع کر دیتا ہوں. اس کے برعکس اگر میں سب جگہ مثلا ایک ہی روش کے اوپر کاربند ہونا چاہتا ہوں، میرا مزاج ایسا ہے کہ نہیں بس قیام ہونا چاہیے اور یہ، تو میں ہمیشہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سہارا لے رہا ہوتا ہوں.
لیکن در حقیقت میں خود کنفیوز ہوتا ہوں اور میں اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا لے رہا ہوتا ہوں، نہ یہ کہ ہم ان کی زندگی کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ہم اگر اپنے اعتقادات کی جانب آئیں، جب ہم اپنے نظریات کی جانب آئیں، جو ہمارے اصول ہیں، اصول دین ہیں ہمارے، اس کے اندر یہ بات مسلم ہے، یہ بات طے ہے کہ ان ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کلہم نور واحد، ان سب کی حقیقت ایک ہے، فرق نہیں ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہو، امام حسن علیہ السلام ہو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو، امام باقر ہو، امام صادق ہو، کوئی بھی ہو۔ ہر امام اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو انجام دے رہا ہے، اس ہدف کی جانب لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، جس کے لیے ان ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، ان کو امام قرار دیا گیا کہ وہ اللہ کے امر سے ہماری ہدایت کریں۔ بس مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ در حقیقت جب ہم اپنا یہ اصول، یہ جو ہمارا اصول عقائد ہے، یہ جو ہمارا اصول دین ہے، یہ جو ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب کے سب ایک حقیقت ہے، ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں ہے، ہم جب بھی کسی امام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے ہم اپنے اصول دین کو سمجھیں اور اس کے بعد فروع دین کو ان اصول دین کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصول کیا ہوتے ہیں؟ اصول بنیاد ہوتے ہیں، اصول بیس ہوتے ہیں۔ اصول کسی بھی عمارت کی جو بنیاد ہوتی ہے، جس طرح اصول دین کے اندر ویسی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اصول کو نہیں سمجھیں گے تو ہم فروعات کے اندر گڑبڑ کر جائیں گے۔ لہذا سب سے پہلے ہمارے لیے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اصول، ہمارے عقائد ہمارے لیے واضح ہونے چاہیے، دلائل کی بنیاد کے اوپر، دلیل کی بنیاد کے اوپر، قرآن و حدیث کے بنیاد کے اوپر، عقل کی بنیاد کے اوپر ہمارے عقائد ہمارے محکم ہونے چاہیے۔ جب یہ محکم ہوں گے، مستحکم ہوں گے، تو اب ہم فروعات کی طرف آگے بڑھ سکیں گے، ہم ائمہ کی سیرت کی صحیح تحلیل کر سکیں گے۔ جب ہم ائمہ کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں اگر دقت کے ساتھ نہ دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے پہلے ایک الگ دین ہے، قیام کربلا کے بعد، عاشورہ کے بعد ایک الگ دین ہے، یعنی دین سے مراد انفرادی زندگی نہیں بلکہ اجتماعی کام، سیاسی کاموں کے اندر ائمہ کا ایک الگ رویہ ہے، امام حسین کے قیام سے پہلے، روزہ عاشورہ سے پہلے اور روزہ عاشورہ کے بعد تمام ائمہ کی ایک اسٹریٹجی اور وہ بالکل اس سے برعکس ہے۔ لیکن اگر ہم تحلیل کریں تو ہمیں نظر آتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود ابتدائی ائمہ کے ادوار کے اندر، یعنی پنجتن پاک علیہ السلام کے ادوار کے اندر ہمیں مختلف حالات نظر آتے ہیں۔ امیر مومنین کی زندگی کے اندر ہمیں مختلف حالات نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں شروع کے 25 سال امیر مومنین کی زندگی کے، یعنی رسول اللہ کی رحلت کے بعد سے 25 سال امیر مومنین کے کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا۔ جب امیر مومنین کی حکومت کا دور آتا ہے، تقریباً 4 سال کچھ مہینے کی حکومت ہے، 9 مہینے کی حکومت ہے یہ، اور اس کے بعد پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے چند ماہ، اس کے بعد پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح سے لے کر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام، یعنی 28 رجب کا وہ سفر کا آغاز، یہاں تک ہمیں الگ الگ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ہدف ایک ہے، مقصد ایک ہے، کیونکہ حالات بدل رہے ہیں لہذا طریقہ کار بدل رہا ہے، اور یہی طریقہ، یہی روش ہمیں باقی ائمہ کے ادوار میں بھی نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ چند باتیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان ہوں گی۔ خود امیر المومنین کی زندگی کی میں نے مثال دی کہ ایک ہی امام کی زندگی ہے، ایک ہی امام کی امامت کا دور ہے، 25 سال ایک خاص رویہ، 25 سال میں بھی تینوں خلفاء کے ادوار کے اندر ایک الگ رویہ ہے، یعنی خلیفہ اول کی حکومت ہے، امیر المومنین کا ایک الگ رویہ ہے، خلیفہ سوم کی حکومت ہے، امیر المومنین کا ایک الگ رویہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حالات بدل رہے ہیں، حاکم وقت بدل رہا ہے، اس کے جو سیاسی روش ہے وہ بدل رہی ہے، جب وہ بدل رہی ہے تو اس کا اثر مسلمانوں پہ پڑ رہا ہے۔ اب مسلمانوں کی ہدایت کے لیے امیر المومنین کا وظیفہ کیا بنتا ہے کہ وہ اس روش کا سہارا لے جو ان مسلمانوں کی اس دور کے اندر ہدایت کا سبب بن سکے۔ پھر امیر المومنین کی حکومت آتی ہے، یہ جو 4 سال 9 مہینے کی حکومت ہے، اس کے اندر ابتدائی 2 سال 3 جنگیں، 3 جنگیں ہیں ابتدائی 2 سالوں کے اندر۔ یہ جو ہم سنتے ہیں امیر المومنین کی پوری زندگی 3 جنگوں میں گزر گئی یا حکومت کی زندگی 3 جنگوں میں گزر گئی، نہیں،
ابتدائی 2 سال یعنی 2 سال 9 مہینے ابھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکومت ہے اس کے اندر جنگیں نہیں ہیں باقاعدہ، لیکن اس کے حالات بھی بہت پیچیدہ ہیں. وہاں پر امیر المومنین کی اسٹریٹجی ظاہر سی بات ہے اس وقت کے اس حالات کے مطابق ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 مہینے حکومت ہے، اس کے بعد امام جنگ کا آغاز کرتے ہیں، لیکن حالات بدل جاتے ہیں، امام اس جنگ کو صلح کے اندر بدل دیتے ہیں. اب یہ صلح 20 سال باقی رہتی ہے، اور پھر جب زمینہ فراہم ہوتا ہے ان 20 سالوں کے اندر امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کام کرتے ہیں، آمادگی کرتے ہیں، اپنے شیعوں کو منظم کرتے ہیں، لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں، بنو امیہ کے چہرے کو آشکار کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قیام کربلا وجود کے اندر آتا ہے. یہ قیام کربلا امام حسن کے دور کے اندر وجود میں نہیں آ سکتا تھا. اب جب واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر شخص جو مسند رسول اللہ پر بیٹھا ہوا ہے، جب رسول اللہ کے نواسے کو، رسول اللہ کے خاندان کو اتنے ظلم و ستم کے ساتھ قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے اور پھر اسیر کرتا ہے، تو وہ لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ باقی عام امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ لہذا اب خوف کی فضا، بعض علاقوں کے اندر خوف کی فضا حاکم آ جاتی ہے. آپ دیکھیں مدینہ کے اندر کیا ہوا واقعہ ہرہ، یعنی ایسے مظالم ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا. مقاتل کی کتابوں کے اندر دیکھیں، کربلا کے بعد کی بات ہے، یہ یزیدی لشکر مدینہ کے اندر آتا ہے، رسول اللہ کے حرم کو استبل قرار دیتا ہے اپنا، اور اس کے بعد صرف جو بچوں کے ساتھ جنایات کی ہیں، ظلم و ستم کیا ہے، کہ بعض مقاتل کے اندر باقاعدہ بیان ہوا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کم سن بچوں کو اچھالتے تھے اور نیچے نیزہ رکھتے تھے، بچہ آ کے اس کے اوپر گرتا تھا. ان کی ماؤں کے سامنے ان بچوں کو دیواروں پر مار دیا کرتے تھے. یعنی سوچیں، تصور کریں. اور کئی سنگین واقعات جو ہم بیان نہیں کر سکتے وہ مدینے کے اندر پیش آتے ہیں. اب یہاں پر امام کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ عوام جو ذرہ برابر مقاومت نہیں کر سکتی، یہ عوام جو خوف کا شکار ہو چکی ہے، یہ خواص جو ایک اپنی آرام دہ زندگی کو برباد نہیں ہونا چاہتے، نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ ان عیاشیوں سے نکل آئیں. اب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وہ زمینہ فراہم کرتے ہیں کہ انہیں دوبارہ فطرت کی طرف پلٹائیں. ہمارے پاس روایات کے اندر ہے کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 افراد کے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی، روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا تھا، نہیں، تمام عبادتیں انجام دی جا رہی تھی. لیکن امام معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ مرتد ہو گئے تھے. یعنی کیا؟ یعنی روح دین سے دور ہو گئے تھے، امام وقت سے دور ہو گئے تھے. اور پھر ثم ان الناس لحقوا کثیروا، پھر آہستہ آہستہ امام زین العابدین کی تبلیغات کی وجہ سے، ان کے جہاد کے سبب، اب یہاں پر قیام بالسیف نہیں کیا جا سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ لوگ آمادہ نہیں ہیں. یہاں پر وہ کام کرنا ہے جس کو دشمن ابھی برباد کر رہا ہے، اس چیز کو بچانا ہے جس کو دشمن ختم کرنا چاہتا ہے. دشمن خوف ایجاد کرنا چاہتا ہے، امام نے ایک ایسا کام کرنا ہے کہ خوف ایجاد نہ ہو، لوگوں کے اندر ایسے افراد آئیں. یعنی مثال کے طور پر غلاموں کو خریدا جاتا تھا، ان کی تربیت کی جاتی تھی، ان کو معاشرے کے اندر بعنوان مبلغ بھیجا جاتا تھا. دعاؤں کے اندر ہم دیکھیں کہ کتنا زہد کے اوپر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید ہے، دنیا سے دوری کے اوپر تاکید ہے. کیوں؟ کیونکہ جو معاشرے کا ایلیٹ کلاس تھی، جو معاشرے کے خواص تھے، جو اپنے آپ کو رسول اللہ کے اصحاب سمجھتے تھے، اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے، یہ سب دنیا پرستی کے اندر غرق ہو چکے تھے. اب امام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پہلے یہ بتائیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دین کہاں لے جانا چاہتا ہے، اس کے بعد ہی یہ کوئی قربانی دے سکیں گے. جب تک ان کے لیے واضح نہیں ہے، دنیا کی عیاشیوں میں غرق ہیں. تو اب یہاں ان کو دنیا سے دور کرنا در حقیقت جہاد کا مصداق ہے. کیوں؟ کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ انہیں عیاشیوں کے اندر غرق رہیں، انہیں اپنا وظیفے کا احساس نہ ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دور کے اندر جس طرح دھمکایا گیا، جس طرح لالچ دی گئی، یعنی خواص کو لالچ دی جاتی، جو کرتا دھرتا افراد ہیں معاشرے کے، ان کو لالچ دی جاتی، عوام کو کے اندر خوف و ہراس پھیلایا جاتا، اور نتیجے میں یہ دونوں طبقات خاموش ہو جاتے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بنیادی کام بنو امیہ نے کیا وہ تحمیق ہے، وہ ان کو جاہل قرار دینا، یعنی عوام کے اندر شعور پیدا نہ کرنا.
آج بھی آپ دیکھیں، اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں، کئی علاقے ایسے ہیں وہاں پہ پرابلم کیا ہے، وہاں پہ جو اس جگہ کا سردار ہے، وڈیرا ہے، وہ وہاں پہ اسکول نہیں بننے دے گا، مدرسہ نہیں بننے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جب یہ تعلیم حاصل کر لیں گے، جب انہیں دین پتہ لگ جائے گا، جب انہیں دنیا پتہ لگ جائے گی، تو یہ اپنے حقوق کی بات کریں گے، ان کو اپنا ہدف نظر آئے گا۔ یہ تو ہم اپنے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں، اور یہ نئی نہیں ہے، یہ اس وقت سے یہی ہتھیار وہی ہیں، طریقہ کار الگ ہو گئے لیکن عنوان اس کے وہی ہیں۔ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، جاہل رکھا جاتا ہے، لالچ دی جاتی ہے، یہی طریقہ کار ہے آج ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی بنو امیہ یہی کام کر رہے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مثلا غلط عقائد، ایک تو پبلک کے اندر شعور نہ آئے۔ آپ دیکھیں ایک دور کے اندر احادیث پر پابندی لگی، ایک دور کے اندر تفاسیر بیان، قرآن کی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی، پابندی لگ رہی ہے۔ بھائی کیا خوف ہے؟ خوف یہ ہے کہ اگر تفسیر بیان ہوگی تو حقیقت تک پہنچیں گے۔ اب اس دور کے اندر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری کیا؟ لوگوں کے اندر سے خوف ختم کریں، لوگوں سے طلب دنیا کو ختم کریں، لوگوں کے اندر علم، شعور اور آگاہی پیدا کریں۔ لہذا دیکھیں جب بنو امیہ کیا نظریہ لے کے آتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بعض مسلمانوں کے اندر بعض دفعہ ہماری زبانوں پہ بھی جاری ہوتا ہے، بھائی جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دوں۔ وہاں پہ یہی ہو رہا تھا، جبر کا عقیدہ لایا گیا، کہا گیا کہ بھائی ہم تو مجبور ہیں، اللہ چاہتا ہے تو ہم اچھے کام کرتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو ہم برے کام کرتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ کوئی سوال کرے تو کہا تم اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہو، یعنی تم اللہ سے ہٹ کے یہ قدرت رکھتے ہو۔ نہیں، یہ تو آپ صحیح سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے کو یعنی اس کا رد کیا، صحیح عقیدے کو بیان کیا۔ اب یہ کام بنو امیہ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ اپنی حکومت کو جسٹیفائی کرنا تھا، لوگوں کے اندر یہ بتانا تھا کہ دیکھو اللہ نے حاکم کس کو بنایا ہے؟ ہمیں بنایا ہے۔ آپ دیکھیں دربار یزید کے اندر جب اہل بیت سے وہ مخاطب ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ لوگوں کے اندر کیا چیز ایجاد کر رہا ہے، کیا یہ نظریہ پیدا کر رہا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہر کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اب اچھا کریں تو بھی اللہ ہے، برا کریں تو بھی اللہ ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے۔ یہ جبر کا عقیدہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مقابل جہاد کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ عقیدہ لوگوں کے اندر سرایت کر جاتا تو بنو امیہ کے خلاف کوئی بغاوت ممکن نہیں تھی۔ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ جب ہمیں اللہ نے بنا دیا تو تم کون ہوتے ہو ہماری مخالفت کرنے والے۔ اب دیکھیں جب ہمیں جہاد کی جب صحیح تعریف ہمارے سمجھ آ جائے گی تو ہمیں نظر آئے گا کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی جہاد کر رہے تھے۔ ہم زیارت جامعہ میں کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہادہ، کہ آپ سب کے سب، ایک نہیں، آپ سب کے سب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ تمام ائمہ کی نسبت یہ ہم گواہی دے رہے ہیں۔ خب یہ ایک دلیل ہے کہ تمام ائمہ جہاد کر رہے ہیں، لیکن تلوار تو نہیں اٹھائی۔ کربلا کے بعد ہمیں تلوار نظر نہیں آتی۔ اب یعنی اب کیا، کیسے ہم اس کو جمع کریں؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دیکھیں جہاد کی تعریف کیا ہے۔ جہاد کا ایک لغوی معنی ہے، یعنی کیا؟ کوشش، جد و جہد، جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر لغوی تعریف کی جائے تو اللہ کی راہ میں کوشش، اللہ کی راہ میں جد و جہد۔ ایک جہاد کا فقہی معنی ہے، وہ کیا ہے؟ قیام بالسیف۔ ہم کہتے ہیں مجاہد ہے، یعنی کیا کہ یعنی لڑتے ہوئے، یعنی شہید کون ہوتا ہے فقہی اعتبار سے؟ جو لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں جنگ لڑ رہا ہے، تلوار سے، گن سے، ٹینک سے، جو بھی ہے میدان جنگ کے اندر ہے، قیام بالسیف جسے کہا جاتا ہے، جس میں خون بہایا جاتا ہے، اس کے اندر قتل ہو جائے یہ شہید ہے، یا اگر یہ قتل کر رہا ہے یہ مجاہد ہے۔ لیکن ایک جہاد کی قرآنی تعریف بھی ہے۔ دیکھیں فقہ کے اندر بہت سارے خاص مسائل ہوتے ہیں، جیسے ہم زکوٰۃ کے معاملات کے اندر آتا ہے، ہمارے یہاں شبہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی قرآن نے اتنا زکوٰۃ کہا، جو شیعہ ہیں یہ تو زکوٰۃ اتنی سی چیزوں کے اوپر انہوں نے کر دیا اور باقی چیزوں سے یہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ نہیں، قرآن کے اندر زکوٰۃ کا معنی ہے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے وہ واجب کی حد تک ہو، چاہے وہ مستحب ہو، اس کے اندر خمس بھی آتا ہے،
یعنی فقی خمس بھی آتا ہے، فقی زکوٰۃ بھی آتی ہے، اس کے اندر فطرہ بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر صدقات، مستحب صدقات بھی آ جاتے ہیں. یہ سب چیزیں قرآن کی اصطلاح کے اندر زکوٰۃ ہیں، لیکن فقہ کے اندر ان کے الگ الگ عناوین ہیں. زکوٰۃ ایک خاص چیز کو کہتے ہیں، یعنی ایک خاص پیسہ نکالنے کو کہتے ہیں، خمس ایک خاص پیسہ نکالنے کو کہتے ہیں، فطرہ ایک خاص پیسہ نکالنے کو کہتے ہیں، صدقہ ایک خاص پیسہ نکالنے کو کہتے ہیں، انفاق ایک خاص طریقہ کار کے خرچ کرنے کو کہتے ہیں. یہ مختلف عناوین ہیں. جب ہم قرآن کے اندر آتے ہیں، قرآن کے اندر ایک جہاد کا معنی ہے، اہل بیت کی جنرل تعلیمات کے اندر جہاد کا معنی ہے، اور ایک جہاد کا معنی جو ہے وہ فقہ کے اندر ہے. فقہ کے اندر جہاد کا معنی ہے قیام بالسیف. لیکن آیا صرف یہی جہاد ہے؟ اس کے علاوہ نہیں ہے. اگر صرف یہی جہاد ہے تو امام حسین علیہ السلام کے بعد تو ائمہ نے جہاد نہیں کیا. جب جہاد نہیں کیا تو پھر ہم کیسے گواہی دے رہے ہیں کہ اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہاد؟ اور یہ ہم نہیں دے رہے، امام معصوم گواہی دے رہے ہیں، ہم تو دہرا رہے ہیں. پر اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاد کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، جہاد کی تعریف کچھ اور ہے. اور ائمہ علیہ السلام یہ کام انجام دے رہے تھے، اس کی کیا دلیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوگا. بس جہاد کی تعریف کیا ہے؟ جہاد کی تعریف ہے اللہ کی راہ میں کوشش، یہ جو لغوی تعریف. لیکن کون سی کوشش؟ اللہ کی راہ میں وہ کوشش کہ جس سے اللہ کے دشمنوں کو خطرہ ہو، ان کو نقصان پہنچے، ان کے ہدف مکمل نہ ہو پائیں، ان کے ہدف کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. یہ ہے جہاد. یہ ہمیں ائمہ کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے، تمام ائمہ کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے، اور تمام ائمہ کی زندگی کے اندر ہمیشہ نظر آتا ہے. کہیں بھی گیپ نہیں ہے، کہیں بھی وقفہ نہیں ہے، کہیں بھی تعطیل نہیں ہے. لہذا جب یہ کام انجام دے رہے تھے تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اس دور کے جو بادشاہ ہوتے تھے، جو حاکم ہوتے تھے، جو خلیفہ ہوتے تھے، وہ ان کو زندانوں میں ڈالتے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، ان کو قتل اور شہید کر دیا کرتے تھے. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ چند احادیث بیان کر رہے ہیں. احادیث تو اس وقت اور بھی علماء بیان کر رہے تھے، بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں، لیکن ان سے خوف نہیں تھا. دیکھیں ہمیشہ معیار یہ نہیں ہے کہ ظالم جس سے ہمیشہ خوف کھا رہا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہے، نہیں. لیکن جو صحیح ہے اس سے ظالم ہمیشہ خوف کھائے گا. وہ تمام افراد کہ جن سے ظالم خوف کھا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتے، مختلف ہیں. لیکن ایک شرط اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ظالم اس سے خوف کھائے، ظالم اس سے خطرے کا احساس کرے. اگر وہ یہ نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب اس شخص کے اندر وہ کرائٹیریا جو ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا وہ پورا نہیں ہو رہا. تمام ائمہ نے یہ کام کیا. ایک تو ہم زیارات میں گواہی دیتے ہیں، پھر ہم ائمہ کی جب زندگی میں دیکھتے ہیں تو انہیں زندان میں ڈالا گیا، انہیں شہید کیا گیا. کیوں؟ احادیث بیان کر رہے تھے. امام صادق علیہ السلام ایک دفعہ درود بھیجے مولا کی ذات کے اوپر، جب امام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہاں پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ منصور جو امام کا قاتل ہے، امام کا دشمن ہے، وہ امام علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ مسجد مدینہ میں بیٹھیں، درس دیں، فتویٰ دیں، میں آپ کو سپورٹ کروں گا. امام انکار کر دیتا ہے. یعنی خالی کیونکہ امام کو پتا ہے کہ اگر میں اس کے بنائے ہوئے ممبر کے، اس کے بنائے ہوئے پلیٹ فارم، اس کے بنائے ہوئے اسٹیج سے یہ کام کروں گا تو ابھی میں وہ کام نہیں کر سکتا جو میرا کام ہے. لہذا تربیت کرتے ہیں اپنے افراد کی، خود نہیں جاتے. اپنے اصحاب کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ یہ کام انجام دیں، لیکن خود اس کا حصہ نہیں بنتے. کیوں؟ کیونکہ امام کی ایک الگ ذمہ داری ہے، بعض دفعہ امت کی ایک الگ ذمہ داری ہے. امام اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں. صرف چند چیزیں امام باقر علیہ السلام کی زندگی سے آپ کے سامنے بیان کروں اور زحمتوں کو تمام کروں. ایک دفعہ درود بھیجیں امام کی ذات کے اوپر. مثلاً ہمیں امام باقر علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے سامنے بیان نہیں ہوتا کہ امام آیا کربلا کے بعد بھی امام کو اسیر کیا گیا یا نہیں کیا گیا، زندان میں گئے یا نہیں گئے، ہمارے سامنے واضح نہیں ہے. لیکن جب ہم تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہشام ابن عبد الملک کے دور میں، یعنی بنو امیہ کے اسی خلیفہ کے دور میں، اس حاکم وقت کے دور میں امام علیہ السلام کو، امام باقر علیہ السلام کو مدینے سے گرفتار کر کر شام لے کر جایا جاتا ہے. یہ کربلا کا واقعہ نہیں ہے. یعنی امام اب اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ امام صادق کا بچپنا چل رہا ہے، اور امام صادق علیہ السلام بھی امام باقر کے ساتھ گرفتار ہو کر مدینہ سے شام جاتے ہیں. اب ظاہراً تو
کربلا تمام ہو گئی نا. کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو حکومت کو خطرہ نظر آئے, کوئی تلوار نہیں اٹھا رہا, تو کیوں امام کو گرفتار کر کر لے کر جایا جا رہا ہے؟ خاص راستوں سے لے کر جایا گیا, خاص اہتمام کے ساتھ لے کر جایا گیا. پھر جب امام دربار میں جاتے ہیں تو حشام اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ جب امام باقر آئیں گے تو میں ان کی توبیخ کروں گا, ان کی مذمت کروں گا, اور تم سب بھی میرا ساتھ دینا, یعنی ایک ایک کر کے مذمت کرنا, تاکہ مثال کے طور پہ امام کے جو ان کے اوپر پریشر ڈالا جا سکے, ان کو تنگ کیا جا سکے, اذیت کی جا سکے. امام دربار میں آتے ہیں, لوگ احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, امام ایک عمومی سلام کر کر, یعنی سب کو السلام علیکم کہہ کر جاتے ہیں اور جا کر ایک کرسی کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. ابھی اس وقت در حقیقت بادشاہ وقت کی توہین ہے, یعنی امام اس کو سلام نہیں کر رہے, امام ایک جنرل ایک عمومی سلام کرتے ہیں, ورنہ اس دور کے اندر پہلے امیر کے پاس جایا جاتا, اس کو سلام کیا جاتا, یعنی یہ خاص پروٹوکول ہے بادشاہ کا. امام اس پروٹوکول کو خراب کرتے اور بغیر اجازت جا کر ایک مسند کے اوپر بیٹھ جاتے, وہ اور طیش میں آ جاتا ہے. اب امام کے اوپر تہمت لگاتا ہے, اور تہمت کیا لگاتا ہے, یعنی در حقیقت جو بول رہا ہے اس کے اندر, اس کے پیچھے وہ خود جملہ حقیقت نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ جملات ادا کر رہا ہے. کیا کہتا ہے کہ لا یزال الرجل منکم قد شق اصل مسلمین, کہ آپ میں سے جو آتا ہے. اب امام باقر کی بات نہیں ہو رہی ہے, دیکھیں اس سے پہلے کون ہے, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, اس سے پہلے امام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام, امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, وہ کہتا ہے آپ میں سے جو آتا ہے وہ کیا کرتا ہے, مسلمانوں کے قد شق اصل مسلمین, مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد پھیلاتا ہے. وزعم انہ الامام ودعا الی نفسہ, وہ اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ امام وہ ہے. اب دیکھیں یہاں پہ خود ایک بنیادی ترین مسئلہ ہے, بنیادی ترین شبہ ہے جو ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے. ہم امام کیا سمجھتے ہیں, ہم امام وہ سمجھتے ہیں کہ جو بس چند احکام ہمیں بتائے, بہت اچھا ہو, بہت با فضیلت ہو, سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہو, بس. نہ, اس دور کے اندر جب ہم کہتے ہیں امام, ہم امام کا مطلب کیا, ہم کہتے ہیں امیر المومنین امام ہے رسول اللہ کے بعد, یعنی کیا, یعنی رسول اللہ کے بعد ہمارے دینی امور, ہمارے دنیاوی امور, ہماری فردی زندگی, ہماری حکومتی زندگی, ہماری سیاسی زندگی, ہماری اجتماعی زندگی, سب کا رہبر اور رہنما اگر کوئی ہے تو کون ہے, وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہی چیز امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حج کے دوران, یعنی بنو امیہ کا آخری دور ہے, حج کے دوران بیان کرتے نظر آ رہے ہیں. ہزاروں کا مجمع لوگوں کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ امام نہیں ہے, یعنی اس وقت امام کون ہے, جو بادشاہ ہے, امام کون ہے, جو حاکم ہے. امام صادق کہتے ہیں دیکھو یہ امام نہیں ہے, امام کون ہے, امام رسول اللہ تھے, پھر امیر المومنین تھے, پھر امام حسن تھے, پھر امام حسین تھے, پھر امام علی ابن الحسین تھے, پھر محمد ابن علی تھے, اور پھر میں امام ہوں تمہارا. اگر امام کا مطلب صرف یہ کہ بہت با فضیلت ہو, یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم تھا. آج بھی بہت سارے لوگ امیر المومنین کو رسول اللہ کے بعد تمام اصحاب کے اوپر با فضیلت جانتے ہیں, لیکن وہ معنی امام کا نہیں مانتے جو معنی ہم مانتے ہیں. حشام کیا کہہ رہے ہیں امام باقر علیہ السلام سے, کہ آپ میں سے جو آتا ہے گمان کرتا ہے وہ امام ہے, یعنی کیا, اور چند ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں امام کی توہین ہے. یعنی بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں حکومت میرے پاس ہے, بیت المال میرے پاس ہے, ٹیکس میرے پاس جمع ہو رہا ہے, آرڈر میرا چل رہا ہے, تو آپ اپنے آپ کو امام کیسے مان رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کر سب افراد توہین کرنا شروع کرتے ہیں امام کی, اور جب سب خاموش ہو جاتے ہیں تو امام یہ نہیں کہتے کہ تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں, امام کہتے ہیں کہ بنا ہدی اللہ اولکم, خداوند متعال نے تم سے پہلے والوں کی ہدایت بھی ہمارے ذریعے کی تھی, وبنا یختم, اور تمہارے بعد والوں کا جو اختتام ہے وہ بھی ہمارے اوپر کرے گا. تم ابھی ان چھوٹی سی ظاہری حکومت کے اوپر خوش ہو رہے ہو, لیکن وہ حکومت جو دائمی ہوگی, جس کے بعد کوئی حکومت نہیں آئے گی, وہ حکومت ہماری ہوگی. اب دیکھیے کتنا بڑا چیلنج ہے. حاکم وقت کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری حکومت بہت مختصر سے عرصے کے لیے ہے, تم اس پہ خوش ہو جاؤ, لیکن ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں, ہم جو کام انجام دے رہے ہیں, اس کا نتیجہ نکلے گا
اور کیوں نکلے گا؟ کیونکہ قرآن نے گواہی دیا وَنَحْنُ المتقین کہ ہم متقین میں سے ہیں، ہم متقین ہیں، اور قرآن گواہی دیتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جو عاقبت ہے، یعنی عاقبت سے مراد قیامت نہیں ہے، عاقبت سے مراد اسی دنیا کے اندر جو اختتام ہے وہ ہمارے اوپر ہوگا۔ اس دنیا کا اختتام اچھا ہے، اس دنیا کا اختتام عاقبت بخیری ہے اس دنیا کے اندر، یعنی یہ چیلنج ہے اس وقت۔ اور یہ وہ واقعہ بیان ہوا کہ اس کے بعد ہشام فیصلہ کرتا ہے کہ امام کو زندان میں ڈال دیا جائے۔ جب زندان میں ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے امام کے رویے سے، امام کی تبلیغات سے، جو کارمند ہیں، جو مثلا مزدور ہیں، اس کے حکومت کے جو کام کرنے والے ہیں، یہ ایک ایک کر کے تبدیل ہو رہے ہیں۔ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے، تو جو جیلر ہوتا ہے اس کا وہ آ کے اس کو گواہی کہتا ہے کہ بھائی یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، بعد میں میرے لیے بھی مسئلہ ہے، لہٰذا جلد از جلد ان کو رہا کر دیا جائے۔ پھر امام کو رہا کیا جاتا ہے اور اس راستے سے مدینہ پہنچایا جاتا ہے کہ امام کا لوگوں کے ساتھ رابطہ نہ ہو۔ روایات کے اندر ہے کہ امام جس شہر سے جاتے تھے بازار کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، دکانیں بند کر دی جاتی تھی، 3 دن تک امام اور امام کے اصحاب بھوکا پیاسا رہے اس سفر کے دوران۔ اور پھر امام نے جب مخاطب کرنا شروع کیا ہے لوگوں کو، تو اب اس میں سے چند غیرت مند افراد نکلے اور لوگوں کو بولا کہ ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ اور پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ کر امام کے لیے اپنے بازاروں کو کھولا۔ اگر امام کچھ نہیں کر رہے تھے، اگر امام چند فقہی احکام بیان کر رہے تھے، چند اخلاقی احادیث بیان کر رہے تھے جس سے ہشام کو ظاہراً کوئی خطرہ تو نہیں تھا، دیکھیں حکومت اس کے پاس ہے، ٹیکس اس کے پاس ہے، کئی ایسے محدثین جو دربار سے پیسہ لے رہے ہیں اس کے پاس موجود ہیں، رسول اللہ کی احادیث نقل کرنے والے جناب زہری اہل سنت کے یعنی بڑے علماء کے اندر آتے ہیں، وہ اس کے پاس موجود ہیں۔ کس سے ڈر رہا ہے؟ ایک ایسے شخص سے کہ جو کچھ بھی نہیں کرتا، جس کا کام چند احکام بیان کرنا ہے، نہیں کہہ رہا ہے امام کو کہ آپ میں سے جو آتا ہے وہ در حقیقت چیلنج کر رہا ہے، حکومت کے مقابل حکومت کھڑی کر رہا ہے، خطرے کا احساس کر رہا ہے اپنے لیے کہ اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ میری حکومت کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ اور یہی تمام ائمہ کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ کام کر رہے تھے امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمیں ایک اور رویہ نظر آتا ہے۔ امام باقاعدہ احادیث کے اندر بیان کرتے ہیں، خواہش کیا کرتے ہیں کہ لَوَدَدْتُ أَنَّ الْخَارِجِيَّ مِنْ آلِ مُحَمَّدْ خَرَجُوا عَلَيَّ نَفَقَةُ عَيَالِي کہ کاش تم میں سے، کاش اہل بیت کے ماننے والوں میں سے، کاش سادات میں سے کوئی اٹھے اور قیام کرے اور اس کا بجٹ میرے ہاتھ میں ہو، میں اس کو سپورٹ کروں، مالی طور پر اس کے اہل و عیال کو میں سپورٹ کروں۔ لیکن امام خود میدان میں نہیں جا سکتے تھے، حالات مختلف ہیں۔ ارے اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جس نے قیام کیا وہ سب صحیح ہیں۔ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت یا ظالم جو بھی اس کے مقابل ہمیشہ ہوگا وہ ہمیشہ حق پر ہوگا، نہیں، لیکن جو حق پر ہوگا وہ ہمیشہ اس ظالم کے مقابل ہوگا۔ لہٰذا تمام ائمہ کی زندگی کے اندر دیکھیں، انہیں قتل کیا گیا، انہیں پہلے زہر دیا گیا، یعنی پہلے کوشش کی گئی ان کو کنٹرول کیا جائے، نظر بند کیا جائے، ان کو زندان میں ڈالا جائے، اور جب بھی نتیجہ نہیں نکلا تو آخر میں مجبور ہوتے ہیں ظاہری طور پر، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا۔ امام علیہ السلام کی تبلیغات، امام علیہ السلام کا کام اتنا مؤثر تھا کہ وہ لوگوں کی تک سرایت کر رہا تھا، اس سے خوف کھاتے امام کو قتل کر دیتے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ایک روایت صرف آپ کے سامنے بیان کروں اور زحمتوں کو تمام۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں، اور در حقیقت خدا متعال کا فرمان لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ امام باقر علیہ السلام سے بھی آئی ہے، اور یہی حدیث تھوڑے سے فرق کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے بھی ہم تک پہنچی ہے۔ ان ابی جعفر علیہ السلام، یعنی امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ قال اللہ عز و جل کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوِلَایَةِ إِمَامٍ جَائِرٍ ظَالِمٍ لَيْسَ مِنَ اللہ، کہ اللہ کہتا ہے کہ حتماً میں اس قوم کو عذاب دوں گا۔ کس قوم کو؟ کہ جو امت، جو اسلام کی رعیت ہوگی، یعنی اب مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کفار کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ قوم کہ جو اسلام کی رعیت میں، لیکن اس کا حاکم، اس کا امام کون ہے؟
وہ اس امام کے تحت ولایت زندگی کر رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے جو جائر ہے، جو ظلم کرتا ہے، وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ کی جانب سے نہیں ہے. وَإِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً، چاہے وہ امت، اسلامی امت اپنے انفرادی اعمال کے اندر نیک اور متقی کیوں نہ ہو، نمازیں پڑھ رہی ہو، حج ادا کر رہی ہو، قرآن کر رہی ہو، اس کا نماز وضو تمام چیزیں پرفیکٹ ہو، لیکن جس کو بعنوان حاکم قبول کیا ہے، جس کے اوپر راضی ہو گئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ جائر ہے، وہ ظالم ہے، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کس کے دور میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک طرف امام اپنی امامت کے دعوے دار ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم امام ہیں، ہم حاکم ہیں، ہم خلیفہ رسول ہیں، اور ایک جانب بادشاہ وقت ہیں، وہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں. یہاں پہ اب امام در حقیقت چیلنج کر رہے ہیں، عام مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ، اگر تم اس سسٹم کے اوپر راضی ہو جاتے ہو تو در حقیقت کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ کا عذاب تمہارے شامل حال ہو. اور پھر امام آگے بیان کرتے ہیں وَلَأَعْفُوَنَّ، اللہ کہتا ہے کہ میں حتماً اس قوم کو بخش دوں گا. عَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلام، وہ امت جو اسلام کے تحت زندگی گزار رہی ہو، دانت بولایت امام عادل من اللہ، اس کا حاکم و سرپرست کون ہو؟ ایک امام عادل ہو اللہ کی جانب سے. اور آگے عجیب جملہ ہے وَإِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا ظَالِمَةً سَيِّئَةً، چاہے وہ اپنی انفرادی زندگی کے اندر ظلم کیوں نہ کر رہی ہو، چاہے وہ اپنی انفرادی زندگی کے اندر، اپنی نجی زندگی کے اندر گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے بندے کو اپنا حاکم بنایا ہے، لہذا میں اسے بخش دوں گا. لیکن وہ جو ظاہری اپنے نیک اعمال کے اندر، اب دیکھیں ہمارے اعتقادات ایک طرف، اب اس وقت کے حالات کو انسان تصور کرے کہ کتنی سخت گفتگو امام علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کو بتا رہے ہیں. یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ چیلنج ہے اس وقت کے سسٹم کے مقابلے میں، اس وقت کے نظام کے مقابلے میں. اور یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ائمہ کے اندر، اب کیوں میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ یہ باقاعدہ واضح طور پر ہم تک کیوں نہیں پہنچی، ہمیں اقوال، ہمیں لابلائے کلام، ان چیزوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمام جد و جہد، اصول کے اوپر کمپرومائز نہیں تھا، اصول ائمہ بیان کیا کرتے تھے، لیکن فروعات کے اندر، چھوٹی چیزوں کے اندر ائمہ کی تمام جد و جہد مخفیانہ طور پر انجام پا رہی تھی، جسے ہم تقیہ کہتے ہیں. وہ کیا تھا کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیشہ تقیہ یہ نہیں ہے کہ اپنے اصولوں کو چھپا لیا جائے. جب ہم ائمہ کی زندگی کے اندر دیکھیں تو اکثر جگہ جو ہمیں تقیہ نظر آ رہا ہے، دیکھیں ایک دفعہ فقہی ابحاث ہیں، فقہی مسائل ہیں، اس کے اندر ایک الگ تقیہ ہے، یعنی ہم اپنے اعمال کو ایسا کر دیں کہ سامنے والا پہچان نہ سکے. لیکن جب ہم ائمہ کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو تقیہ کون سا تقیہ ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیاسی یا اجتماعی اسٹریٹجی ہے وہ ظالم تک نہ پہنچے، امام کا کام چلتا رہے، لوگ آمادہ ہوتے رہیں. ہاں ایک ایسا وقت آئے کہ ائمہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے امر کے لیے آمادہ ہو، کہ جب ہمارے امر محقق ہونے کا وقت آئے تو تم لوگ تیار کھڑے ہو، بھول نہ جاؤ، فراموش نہ کر دو. ہاں لیکن اگر وقت سے پہلے امام کے راز فاش کرنا شروع کر دو، وقت سے پہلے ایسی حرکتیں شروع کر دو کہ اس کے نتیجے کے اندر اس وقت کا ظالم و جابر تمہاری اصل اسٹریٹجی سمجھ جائے اور اب تمہیں نابود کرنے لگ جائے، تو یہ بھی غلط ہے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مقامات کے اوپر لعن کی ہے اپنے شیعوں کے اوپر، جو ائمہ کی احادیث کو دوسروں کو جا کے ایسے بیان کر دیتے تھے. سمجھ دیکھیں شیعہ عام بات نہیں تھی آج غیبت کے دور کے اندر، کیونکہ امام زمانہ، ہمارے زمانے کا امام پردہ غیبت میں ہے تو ہمارے لیے آسان ہو گیا، زندگی گزارنا ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں آسان ہے. نہیں، غیبت کا دور سخت ترین دور ہے. کن افراد کے لیے؟ جو اس تشیع پر باقی رہ سکے عملاً، کیونکہ اگر صرف زبانی کلامی بات ہے تو اس کے اندر اس سے دشمن کو خطرہ نہیں ہے. تشیع کو خاصہ کہا جاتا تھا روایات کے اندر، کیوں؟ کیونکہ یہ خاص لوگ ہوتے تھے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا شیعہ ہونا، شیعہ رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. لہذا جب ہم اس طرح ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے اصول ہم محکم کریں، اصولوں کو صحیح طور پر سمجھیں، اصول دین اپنے صحیح طور پر سمجھیں،
اور اب اس کے بعد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، دیگر جزئی چیزیں، فروعات، ہم ان اصول کی بنیاد کے اوپر تحلیل کرنا شروع کریں تو ہمارے نزدیک شبہ نہیں آئے گا کہ فلاں امام نے یہ کیا تھا، فلاں امام نے یہ کیوں کیا تھا. نہیں، تمام ائمہ در حقیقت ایک حقیقت ہے. کلہم نور واحد، و ہم مشہور و معروف روایت ہم کرتے ہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات کے اوپر. خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہم سب کو ان کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کو نیست و نابود فرمائے. ہم سب کو ان کی مخالفت کی توفیق نصیب فرمائے. انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے. ہم سب کو اس انقلاب کی حمایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار اور ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بر محمد و آل محمد صلوات.